اگر آپ نویں جماعت کے طالب علم ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور دھیان سے پورے سبق کو، پورے درس کو سماعت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، نویں جماعت کی کتاب نوائے اردو سے حصہ نظم کی پہلی غزل انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ حصہ نظم کی پہلی غزل ولی محمد ولی کی ہے۔ ولی محمد ولی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق ولی محمد ولی کی پیدائش 1667 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوئی۔ آپ کا نام ولی محمد اور تخلص ولی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اورنگ آباد میں حاصل کی، اور آپ کی شاعری کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اردو شاعری میں فارسی انداز شاعری کو جمع کیا، ملایا، اور اس سے ایک انوکھا وصف آپ کی شاعری میں پیدا ہوا، جس سے سارے لوگوں نے، اس وقت کے بڑے بڑے شعراء نے بھی آپ کے انداز شاعری کو پسند کیا، اور آپ کا اردو کے ساتھ فارسی آمیزش کا یہ رنگ اس وقت لوگوں کو اس قدر بھایا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کے طرز شاعری کو اپنانے لگے۔ آپ نے شاعری کی تقریباً تمام اصناف میں، تمام قسموں میں طبع آزمائی کی، یعنی آپ نے شاعری کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب میں لکھنے کی کامیاب کوشش کی، یعنی آپ نے ان تمام قسموں کو اپنانے اور اس انداز میں کلام کہنے کی، شاعری کرنے کی بھرپور اور کامیاب کوشش کی۔ آپ کی شاعری کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے کلام میں ندرت ہے۔ ندرت کہتے ہیں انوکھا پن کو۔ ولی محمد ولی کے کلام میں یہ انوکھا پن آپ کی شہرت اور آپ کی مقبولیت کا سبب بنا۔ غزل کا مطلع یوں ہے کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ مفلسی کہتے ہیں فقیری کو، غریبی کو، غربت کو۔ بہار کہتے ہیں خوبصورتی کو، یا پھر بہار کا موسم رونق کو کہہ سکتے ہیں۔ بہار کا مطلب رونق ہے یہاں۔ مرد کا اعتبار کھوتی ہے، اعتبار بھروسے کو اور اعتماد کو کہتے ہیں۔ تو شعر کا مطلب یہ ہوا کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے۔ جب انسان کے اندر مفلسی آتی ہے، غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو زندگی کی ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ چمک دمک، وہ بہاؤ، یہ ساری چیزیں مرد کی زندگی سے، انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے مصرے میں ولی صاحب کہتے ہیں کہ مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ جب کوئی مرد مفلسی کا شکار ہوتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتے کہ ارے یہ تو غریب انسان ہے، نادار ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، اس پر کیا بھروسہ کیا جائے۔ اس کے بعد کا شعر ہے کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت۔ جمعیت کا مطلب ہے دل کا سکون، اور مجھ کو شاعری کی ضرورت کے حساب سے مجھ کو لکھا ہے، جس کا مطلب ہے مجھ کو۔ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، مجھے بھلا کیسے دل کا سکون میسر ہو، مجھے بھلا کیسے دل کا سکون حاصل ہو۔ زلف تیری قرار کھوتی ہے، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ بنیادی طور پر اپنے محبوب سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے دل کا سکون حاصل کیسے ہو سکتا ہے، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ زلف بے قرار جب ہو جاتی ہے، جب زلف لہراتی ہے، تو شاعر محترم ولی محمد ولی پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا چین و قرار لٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد کا شعر ہے کہ ہر سحر شوخ کی نگاہ کی شراب، ہر سحر شوخ کی نگاہ کی شراب۔ سحر کہتے ہیں جادو کو، اور شوخ کہتے ہیں چنچل کو۔ ہر سحر شوخ کی نگاہ کی شراب، ہر خوبصورت حسینہ اور چنچل مزاج جو جادو ہے، گویا وہ ایک شراب ہے۔ مصرع دیکھیے، ہر سحر شوخ کی نگاہ کی شراب، گویا حسیناؤں کی، چنچل حسیناؤں کی نگاہ کی شراب۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجھ آنکھاں کا خمار ہوتی ہے۔ ہر چنچل مزاج آنکھوں میں
جو شراب ہے، ان حسیناؤں کی آنکھوں میں جو مستی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مجھ آنکھاں کا خمار ہوتی ہے۔ ان حسیناؤں کی چنچل نگاہوں میں ایک مستی ہے، ایک شراب ہے، جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا شعر ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں۔ یہاں پہ کیوں اور کے دونوں کا معنی کیوں کے نہیں ہے، کیوں کے ہے، جس کا معنی ہے کس لیے، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور صنم کا مطلب عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے پتھر، اور صنم کی جمع آتی ہے اصنام، لیکن اردو شاعری میں یہ محبوب کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، میں اپنے محبوب، میں اپنے یار سے ملنا کیوں چھوڑوں، ترک کرنا، چھوڑ دینا، میں اپنے دوست، اپنے یار اور اپنے محبوب سے ملاقات کرنا کیوں چھوڑوں۔ اس کے بعد کا مصرع ہے، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ جب دل کسی پر آتا ہے تو دل پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو ولی صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے ملنا بھلا ترک کیسے کروں، میں کس طرح اپنے آپ کو اپنے محبوب سے دور رکھوں، کیونکہ دل پر تو مجھے اختیار بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مقطع کا شعر ہے کہ اے ولی آب اس پری روح کی، آب کہتے ہیں پانی کو، چمک کو، اور یہاں چمک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اے ولی آب اس پری روح کی، روح کا مطلب ہے چہرہ، صورت، شکل، اور پری روح کا مطلب ہے ایک ایسا انسان، ایک ایسا چہرہ جو پری کی طرح خوبصورت ہے۔ تو ولی محمد ولی پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ اے ولی آب اس پری روح کی، اے ولی او حسین چہرہ کسی پری کی طرح خوبصورت ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے۔ مجھ یہاں پر مخفف یعنی مختصر کر کے، مجھ کو مختصر کر کے مجھ لکھا گیا ہے، اور سینے کو مختصر کر کے سینے لکھا گیا ہے، یعنی سین کے زیر کے ساتھ۔ شاعری میں ضرورت کے حساب سے شاعر کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس طرح کے لفظ کو، الفاظ کو مختصر اور مخفف کر کے استعمال کر سکتا ہے، جس سے ولی محمد ولی نے فائدہ اٹھایا۔ کہتے ہیں مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے، تو پورے شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ ولی وہ چہرہ پری کی طرح خوبصورت ہے جس کی وجہ سے میرا چہرہ قرار کھو جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے سوالات دیکھتے ہیں اور اس کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کے سامنے کہ مرد کا اعتبار کھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس شعر ہے کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ یہاں شاعر کی مراد یہی ہے کہ جب آپ کو جواب یوں لکھنا ہے، مرد کا اعتبار کھونے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ جب مفلسی انسان پر طاری ہوتی ہے، مرد جب مفلس ہو جاتا ہے تو اس کا اعتبار کھو جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے کون سی چیز شاعر کے سینے کا غبار کھو رہی ہے؟ مقطع میں وہ شعر ہے کہ اے ولی آپ اس پری روح کی، مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے، چین کھوتی ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ محبوب کے چہرے کی چمک یا پری روح کے چہرے کی چمک شاعر کے سینے کا غبار کھوتی ہے۔ اس کے بعد آخری سوال آپ کے پاس ہے، شاعر صنم سے ملنا کیوں نہیں ترک کر پاتا ہے؟ یعنی شاعر اپنے محبوب سے ملنا چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں ہے کہ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، میں کس طرح اپنے محبوب سے ملنا بند کروں، دل بری اختیار ہوتی ہے، اس سے جو عشق ہوا ہے، اس سے جو عاشقی ہوئی ہے، اس عاشقی پر کسی کا اختیار نہیں۔ تو جواب یہ ہوگا کہ شاعر کو اپنی دلبری پر، اپنی عشق پر اختیار نہیں، بلکہ کسی کو بھی عشق پر اختیار نہیں ہوتا، کسی کو بھی دل پر اختیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے شاعر اپنے محبوب سے، اپنے صنم سے ملنا ترک نہیں کر پاتا ہے۔
اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، اور ہاں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنے طلبہ دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس درس سے مستفید ہو سکیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔